اور چند مثالیں دے کر رب العالمین خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، وہ دیکھو کہاں وہ دن کہ سارا جزیرہ جہالت و وحشت کی تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا، مدارس و مکاتب نام کی وہاں کوئی چیز نہیں تھی، مکہ جیسے مرکزی شہر میں گنتی کے چند آدمیوں کے سوا لکھنا تک کوئی نہ جانتا تھا، اور کہاں وہ صبح نور کہ ہر طرف علم کے آفتاب و ماہتاب ضیاء پاشیاں کرنے لگے، کہاں وہ بربریت اور سنگ دلی کہ اپنی بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا کرتے تھے، اور کہاں یہ احساس ہمدردی و شفقت کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر فتح کرنے کی مہم میں اس خیمہ کو اکھیڑنے سے روک دیتے ہیں جس میں ایک کبوتری نے انڈے دے رکھے تھے۔ یہ فتوحات بھی معجزہ سے کم نہ تھیں، اور لوگ سوچنے پر مجبور ہو جایا کرتے تھے کون سی قوت ہے جو ان کے بازوؤں میں بجلی بن کر مضبوطی دے رہی ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ حیرت افرین یمن و سعادت خیر و برکت کا حامل وہ انقلاب تھا جو ان فتوحات کی رہنمائی کر رہا تھا۔ اس آیت کا دوسرا مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ کتاب انہیں ایسی عطا کی گئی ہے جس میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے، لیکن لوگ ان میں غور و فکر کی زحمت برداشت نہیں کرتے۔ کائنات کے ذرہ ذرہ میں جو جہان معانی مستور ہے اس سے یہ غافل ہیں۔ اگر وہ اپنی صرف آنکھ کی ساخت پر غور کریں اور ان میں جو نزاکتیں اور لطافتیں ملحوظ رکھی گئی ہیں، جس میں انسانی کے کئی اعضاء کس طرح بنائے گئے ہیں اور کیا کیا کام انجام دیتے ہیں، ان کی بناوٹ میں ان کاموں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو مناسبتیں رکھی گئی ہیں، صرف ہاتھ کی وضاقتہ کو دیکھتے ہی یقین آ جاتا ہے کہ یہ کسی علیم حکیم ہستی کی تخلیق کا شاہکار ہے۔ انسان کے ارد گرد جو چھوٹی بڑی چیزیں ہیں ان میں غور و فکر کرے تو معلوم ہوتا ہے، تسلیم کرنا پڑے گا کہ جس خداوند ذوالجلال کو ماننے کی قرآن دعوت دے رہا ہے اس کے بغیر اور کوئی خدا نہیں، نہ پہاڑ، نہ دریا، نہ چاند، نہ سورج، نہ ہی کوئی بڑے سے بڑا انسان۔ اے محبوب، ان گم کردہ راہ انسانوں کو راہ ہدایت پر چلانے کے لیے جس خلوص، جانسوزی اور استقامت سے آپ شب و روز کوشش فرما رہے ہیں، اور جس ہٹ درمی، اناد اور ایذار ثانی کا طریقہ انہوں نے اختیار کر رکھا ہے، یہ دونوں باتیں ہم جانتے ہیں، ہم ان کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ ہم آپ کے دشمنوں کو ناکام کر دیں گے اور آپ کے سر مبارک پر کرامت و فلاح کا تابندہ تاج سجا دیں گے۔ آخر میں بتایا جا رہا ہے کہ جس دل میں قیامت کے بارے میں شک ہوتا ہے، وہ سرکشی اور نافرمانی کی روش سے باز نہیں آتا، اس کے سامنے ہزاروں دلائل پیش کیے جائیں وہ انہیں لائق التفات ہی نہیں سمجھتا۔ وہ اس دنیاوی زندگی کو ہی سب کچھ جانتا ہے، اس لیے اس کی ساری کوششیں ایک ہی نقطہ پر ختم ہو جاتی ہیں کہ وہ زندگی کے ان ماہ و وصال میں زیادہ سے زیادہ لطف اٹھا لے، زیادہ سے زیادہ دولت جمع کر لے اور اونچے سے اونچے منصب تک رسائی حاصل کر لے۔ اس کے لیے اسے اپنے شرف انسانی، عزت نفس اور اخلاق عالیہ کی قربانی بھی دینا پڑے تو وہ کوئی جھجک محسوس نہیں کرتا، وہ فقط اپنی ذات کو سنوارنے اور اس کو اونچا کرنے کے لیے پوری بستی، پورے علاقہ بلکہ پوری امت کی قسمت کے ساتھ کھیل جاتا ہے، لیکن یہ سودا انہیں آخر کار مہنگا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم اور قدرت سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور یہ لوگ بھی اس کے علم و حکمت سے باہر نہیں۔ جب وہ علیم قدیر ان سے انتقام لے گا تو اپنی عاقبت معلوم ہو جائے گی۔ محترم حضرات، قرآن کریم فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے اوپر تمہارے رسول پاک کا جتنا احسان ہے، اگر قیامت تک تمہیں مہلت دے دی جائے زندگی کی اور تم شکر ادا کرتے رہو، تب بھی تم اپنے رسول کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ جتنے احسانات انہوں نے تم پر کیے ہیں
تم تو وہ قوم تھے، تم تو وہ لوگ تھے کہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، تم تو وہ لوگ تھے کہ تمہیں عقل اور شعور نامی چیز ہی تمہارے پاس نہیں تھی، اور یہ سب کچھ ملا ہے تو تمہیں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی وجہ سے ملا ہے، جس رسول نے تمہیں بتایا کہ بچیوں کا مقام کیا ہے، جس رسول نے تمہیں بتایا کہ ماں کا مقام کیا ہے، جس رسول نے تمہیں بتایا کہ باپ کا مقام کیا ہے، جس رسول نے تمہیں بتایا کہ اسلام کتنا پاور رکھتا ہے، اور تمہیں گمراہ راستوں سے نکال کر اس راستے پر لا کر کھڑا کر دیا جس راستے پر کبھی قرآن نور دے رہا ہے اور کبھی حضور کا فرمان نور عطا فرما رہا ہے۔ فرمایا ایسے راستے پر تمہیں چلایا، تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا، بس تم سے ایک ہی تقاضا ہے کہ میرے محبوب سے خشوع و خضوع کے ساتھ ایسی محبت کرنا کہ قیامت تک لوگ تمہاری اس محبت کی مثالیں دیتے رہیں۔ تو محترم حضرات، پھر ساتھ ہی اللہ نے یہ ارشاد فرما دیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا دنیا میں جینے کا مقصد ایک ہی ہے، پیسہ کما لو، مال کما لو، جگیر بنا لو، جائیداد بنا لو، اور جب مر جانا ہے تو پھر تو جناب ہم نے منو من مٹی کے نیچے جانا ہے، پھر تو ہمارا تیل بن جائے گا، کہاں قیامت آئے گی، کہاں حساب و کتاب ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، وہ ان سب چیزوں کا انکار کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے تم لاکھ مرتبہ انکار کرو، جب قیامت کے دن تمہیں کھڑا کیا جائے گا تمہیں لگ پتہ جائے گا، قیامت کا دن جب آئے گا تو پھر تمہیں معلوم ہوگا، پھر تم کف افسوس ملو گے، لیکن اس وقت کا تمہارا پچھتانا کسی کام نہیں آئے گا۔ اور ایسے لوگ مشاہدے میں ہیں، ایسے لوگ دیکھنے میں ہیں کہ ایسی حرکتیں کرتے پھرتے ہیں، کلمہ بھی حضور کا پڑھتے ہیں اور قیامت کا انکار بھی کرتے ہیں، حضور کا کلمہ پڑھ کر قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ لیکن آئیے ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حضور کے ان غلاموں میں شمار فرمایا ہے کہ جن غلاموں کا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت بھی برپا ہوگی اور قیامت کے دن رسول پاک کی انشاءاللہ زیارت بھی ہوگی، اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھوں سے آب کوثر کا جام بھی ہوگا۔ تو یقیناً آب کوثر کا جام بھی تو انہوں نے لینا ہے جن کا قیامت پر یقین ہے، قیامت کے دن شفاعت بھی تو انہی کی ہونی ہے جن کا قیامت پر یقین ہے، مقام پل صراط سے بھی تو حضور نے انہی کو گزارنا ہے جن کا قیامت پر یقین ہے۔ تو جن کا آج قیامت پر یقین نہیں ہے، کل ان کا سفارشی کون ہوگا، کل انہیں مقام پل صراط سے عبور کرانے والا کون ہوگا؟ وہ تو کٹ کٹ کے نیچے گر رہے ہوں گے، اور محمد عربی کے جو غلام ہیں جن کا جینا بھی حضور کے لیے، جن کا مرنا بھی حضور کے لیے، قیامت کے دن مالک ان کو عزت کا تاج پہنائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ حریم ناز میں دعا ہے خالق کائنات اپنے پیارے محبوب کے صدقے ہم سب کو صحیح معنوں میں حضور کی غلامی نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی